بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال تعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد وعن ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے خطبے کے بعد قرآن پاک کی 2 آیتیں اور ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اور حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو دین عطا فرمایا ہے، اس دین کے اندر علم کی اہمیت جتنے بسیط اور مفصل انداز میں بیان کی گئی ہے، وہ شاید دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر اس کی اہمیت اس انداز میں نہیں بیان کی گئی۔ نہ صرف اہمیت بیان کی گئی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کے حاصل کرنے والوں کے درجات کو بلند کرنے کا وعدہ فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کے لیے وعدے فرمائے کہ ان کو علم کے حصول کے اوپر کیا کیا انعام ملیں گے۔ اسلامی تاریخ کے اندر روز اول ہی سے درس و تدریس سے لے کر اور زندگی کے دوسرے تمام میدانوں کے اندر، چاہے وہ صنعت و حرفت ہو، حکومت ہو، درس و تدریس ہو، ہر چیز ہمیں اسلامی تعلیم کے اندر نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ لیکن اسلام کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ اقرا سے ہوئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے اندر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تنہائی میں عاجزی کیا کرتے تھے اور زمانے تک اس کے اندر جاتے رہے، تو وہیں پر حضرت جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرستادہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آئے اور آپ سے کہا اقرأ، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو انہوں نے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا،
پھر دوبارہ کہا، پھر کہا ما انا بقاری، پھر یہی واقعہ ہوا، پھر 12 کہا۔ تو اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے پڑھا اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں وہیں پر نازل ہوئی۔ چنانچہ اسلام کی جو ابتدا ہوئی وہ اقرا سے ہوئی کہ پڑھو۔ مسلمانوں نے اول دن سے تعلیم کے حصول کو اپنا نصب العین بنایا، اور حضرات صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کو، ایک ایک اقوال کو، ایک ایک حرکات کو، ایک ایک سکنات کو، ایک ایک نشست و برخاست کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا ہے اور اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا ہے۔ کیوں؟ علم کی اہمیت کی بنیاد پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لمبی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ جو شخص کسی ایسے راستے کے اندر نکلے جس کے اندر اس کا مقصد حصول علم ہو، من سلک طریقا یلتمس بہ علما، کہ جو شخص کسی راستے میں نکلے تاکہ علم دین کو حاصل کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس کے نکلنے کی برکت سے یا علم حاصل کرنے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ علم کی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو دنیا کی تمام مخلوق اس کے لیے دعا فرماتی ہیں۔ دنیا کی تمام مخلوقات، چاہے وہ خشکی کی مخلوق ہو، چاہے وہ تری کی مخلوق ہو، دنیا میں کم و بیش تقریباً روایات کے مطابق 1000 مخلوقات ہیں، جن میں سے 400 مخلوق خشکی کے اوپر ہے اور 600 مخلوق تری کے اندر ہے۔ حدیث کے مفہوم کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ جتنی مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوق اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں جب وہ حصول علم کے لیے اس راستے میں نکلتا ہے، اور اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، اور جب تک وہ اس راستے کے اندر رہتا ہے، فرمایا وہ مستقل اللہ کے راستے میں اندر ہے، فی سبیل اللہ وہ چل رہا ہے۔ کب تک؟ حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ جائے۔ اس کا یہ پورا وقت اپنے گھر سے نکلنے تک اور حصول علم کے لیے جتنا وقت اس نے باہر گزارا، جتنا وہ چلا، جس سے ملاقات کی، جو وقت اس نے گزارا، اور گھر لوٹنے تک کا جتنا وقت ہے، وہ سارا وقت اس نے حصول علم کے اندر گزارا۔ اور مزید روایات کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور واضح فرمایا۔ ایک حدیث کے اندر یہ مضمون بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف لے گئے، وہاں 2 مجلسیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک مجلس کے اندر لوگ بیٹھ کر اپنی دعاؤں کے اندر مشغول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، یعنی اپنی انفرادی عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی لو لگائے ہوئے ہیں۔ اور دوسری ایک وہ مجلس ہے جہاں پر کچھ سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں لوگ خیر کے اوپر ہیں، دونوں لوگ خیر کے اوپر ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کر اس مجلس کے اندر بیٹھے جس کے اندر مسائل کا سیکھنا سکھانا ہو رہا تھا۔ اسی مضمون کو دوسری حدیث میں اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ سے پوچھا گیا 2 آدمیوں کے بارے میں کہ ایک آدمی وہ ہے جو مسجد کے اندر جاتا ہے اور فرائض ادا کرتا ہے، یعنی فرض نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ جو اس کی توابع سنتیں ادا کرتا ہے اور وتر واجبات ادا کرتا ہے، اور زیادہ نوافل وغیرہ نہیں پڑھتا، بس فرائض اور واجبات ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنے درس و تدریس کے اندر لگ جاتا ہے، سیکھنے سکھانے کے اندر لگ جاتا ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو مستقل عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، دن روزے کی حالت کے اندر گزر رہا ہے، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا اس کے سامنے عاجزی کر رہا ہے، دعاؤں میں مشغول ہے، 24 گھنٹہ عبادت کے اندر لگا ہوا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے؟ جو آدمی فرائض اور واجبات اور سنت یعنی سنت مؤکدہ جو ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد درس و تدریس میں لگ گیا، وہ افضل ہے، یا یہ آدمی جو 24 گھنٹہ عبادت کے اندر گزر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مکتوبات یعنی فرائض کو ادا کرنے کے بعد سیکھنے سکھانے میں لگ جاتا ہے، اس کی فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے اوپر ہے، جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا ترین آدمی کے اوپر ہے، کفضلی علی ادناکم، تمہارے اندر جو سب سے کمتر آدمی ہے اس کے اوپر میری جو فضیلت ہے وہی فضیلت اس تعلیم و تعلم کرنے والے کو اس دوسرے یعنی عبادت گزار کے اوپر ہے۔ یہ علم کا مقام ہے، عالم کا مقام ہے۔ جو میں نے حدیث پڑھی اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک فقیہ جس کے اندر دین کی سمجھ ہو اس کی فضیلت 1000 عبادت یعنی وہ عابد وہ فقیہ 1000 عبادت گزار سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اس نے دین کا علم حاصل کیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین کا علم حاصل کرنا اور اس کو پھیلانا، یہ اس دین کی تعلیم ہے کہ ہم اس دین کے علم کو حاصل کریں، اور تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کرام نے اس دین کے علوم کو حاصل کیا اور اس کو آگے پہنچایا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر علوم کو حاصل کرانے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ ایک زمانے سے آپ حضرات اخبارات کے اندر اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر مستقل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت نے علم کے حصول کے لیے یہ تجویز پاس کی، یہ اسکیم پاس کی، اس کے لیے یہ ایجنڈا پاس کیا گیا۔ سارے تعلیم کے پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علم اصل میں کہتے کس کو ہیں، کس علم کے اوپر وعدہ کیا گیا ہے، کس علم کے حصول کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ سارے وعدے جو آپ کے سامنے سنائیں گے کہ آدمی گھر سے نکلتا علم حاصل کرنے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ آپ نے فضیلت سنی کہ فرشتے اس کے پیروں کے تلے اپنے پر کو بچھاتے ہیں۔ آپ نے فضیلت سنی کہ دنیا کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ آپ نے فضیلت سنی کہ وہ گھر لوٹنے تک اللہ کے راستے میں ہے۔ آپ نے فضیلت سنی کہ ایک فقیہ 1000 عابد کے اوپر بڑھ کر ہے۔ یہ ساری فضیلت کس کے لیے، کس علم کے حاصل کرنے والے کے لیے؟ فرمایا یہ ساری فضیلت اس علم کے حاصل کرنے والے کے لیے ہے جو اقرا کے ذریعے جو تعلیم دی گئی ہے، یعنی دین کا علم حاصل کرنے کی جو تعلیم دی گئی ہے اس کے حاصل کرنے کے اوپر ہے۔ میرے کہنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم دنیاوی علوم، بلکہ اس کو علوم نہ کہا جائے، دنیاوی فنون کو ہم حاصل نہ کریں۔ یہ کہنا بالکل مقصد نہیں ہے کہ ہم فنون کو حاصل نہ کریں، اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے، بلکہ آج کی اس تیز رفتار زندگی کے اندر اس کے حصول کی انتہائی شدید ضرورت ہے۔ لیکن اگر دنیاوی علوم دین کے علم کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے ایمان کو بالائے طاق رکھ کر، اپنے تہذیب کو بالائے طاق رکھ کر اگر ہم دنیاوی علوم کو حاصل کریں تو فرمایا، میں نے ابھی سوشل میڈیا کے اوپر کسی بزرگ کا یہ مقولہ پڑھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر دین کو بالائے طاق رکھ کر دنیا کو حاصل کیا جائے، دنیا کا علم حاصل کیا جائے، دنیا کی ڈگری حاصل کیا جائے تو اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آدمی جاہل رہے، اس سے بہت بہتر ہے کہ آدمی جاہل رہے۔ تو ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا ہے، لیکن علم دین کے ساتھ آج جو بنیادی فرق ہے وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے جو دنیا کے اندر حکومت کی تھی وہ اس علم کے ساتھ انہوں نے حکومت کی تو، اور کہیں پر حکومت وہ قائم کرتے، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ وہ اسلامی رواداری کو نافذ کرتے، اور حکومت قائم کرنے کے بعد ان کا یہ مزاج ہوتا تھا کہ کائنات کے ہر ذرے کے اندر اور ہر ذرے کی کائنات کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کو تلاش کیا کرتے تھے کہ اس کے ذریعے سے ہم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو یہاں پر ہم کیسے جاری کر دیں، قرآن کے فرامین کو ہم کیسے یہاں پر نافذ کر دیں۔ یہ ان کا مقصد ہوا کرتا تھا کہ اللہ کی مخلوق اللہ سے کیسے اور قریب ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ اسلامی حکومت قائم کیا کرتے تھے اور ان دین کے علوم کو حاصل کیا کرتے تھے، اس کو رواج دیا کرتے تھے۔
اور آج علوم کا مقصد کیا ہو گیا کہ آج دنیاوی فنون کے حاصل کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی چیزیں ہمارے قدموں میں آ جائیں، دنیا کی آسائش ہمارے پاس آ جائے، دنیا کی ڈگری ہم کو مل جائے، دنیا کی عزت ہمیں مل جائے، دنیا کا عہدہ ہمیں مل جائے، دنیا میں لوگ ہمارا نام لینے والے بن جائیں۔ جب یہ بنیاد ہے مادہ پرستی، تو اس مادہ پرستی کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان پھر دین بیزار ہوگا، الحاد اور بے دینی کے اندر مبتلا ہوگا، دین کو وہ اپنی ٹھوکر کے اوپر رکھے گا، اور جہاں سے اس کو مادے کی چیز ملے گی، مادیت پرستی ملے گی، دنیا کی آسائش ملے گی، وہ اس کو حاصل کرے گا، اس کے لیے حقوق کو پامال کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، مخلوقات کو پریشان کرے گا، وہ سب کچھ کرے گا۔ کس کے لیے؟ اس لیے کہ اس نے جس بنیاد پر علوم کو حاصل کیا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کو دنیا حاصل کرنا ہے۔ اور اسلامی علوم کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کیا جائے، اللہ کے نام کو دنیا میں بلند کیا جائے۔ جب تک یہ چیز دنیا کے اندر قائم تھی، اسلام دنیا کے اندر زور و شور کے ساتھ پھیل رہا تھا، لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، لیکن جب مادیت پرستی آئی تو دھیرے دھیرے اسلامی حکومت بھی رخصت ہو گئی۔ جب تک وہ روح باقی تھی تو غیروں نے اسلامی تعلیمات کا اعتراف کیا ہے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کا سنا ہوگا، بہت سارے فلسفی ہیں، بہت سارے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اسلامی تعلیمات کا اعتراف کیا ہے، اور فرمایا، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر، برملا اس کا اعتراف کیا کہ اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر دنیا کے اندر آئے ہیں، اس قرآن کی صحیح تعلیمات کو اگر آج دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، عملی صورت کے اندر دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا جائے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پوری کائنات دامن اسلام کے اندر سمٹ کر نہ آ جائے۔ اور پھر اس پر مزید انہوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ جس ماحول کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور جتنی کم مدت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسخہ کیمیا کو دنیا والوں کے سامنے عملی صورت میں پیش کیا، فرمایا کہ یہ ایک اپنی جگہ پر مستقل ایک حیرت ناک کام ہے کہ ایسے ماحول کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا جہاں خیر کا کوئی گزر نہیں تھا، ہر طرف صرف شر ہی شر تھا، اور اس ماحول کے اندر 23 سال کی قلیل مدت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کو دنیا والوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ یہ کون سی تعلیم تھی؟ یہ اسلامی تعلیمات جس نے عرب کے ریگستان سے وہاں کے اونٹ چرانے والوں کو، شتربانوں کو وہاں سے نکال کر دنیا کے اوپر حکمران بنا کر بیٹھا دیا، اور ایسا حکمران جس کی حکومت میں کسی کا حق کوئی سلب کر لے، یہ ممکن نہیں تھا۔ ہر ایک کا حق ہر جگہ پر پہنچ رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی بنیاد پر، اور لوگوں نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ اسی تعلیم کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلامی جو علم ہے ہم اس کو اختیار کریں، اور مولانا نے اس کے پہلے جو فرمایا، جو تعلیمات اور جو اخلاق ہے اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ مجھے جو عرض کرنا تھا اصلاً اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو اسلامی تعلیمات، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے کسی فلسفی کا جو قول پیش کیا کہ 23 سال کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دنیا والوں کے سامنے پیش کی، وہ تعلیم اگر آج بھی عملی صورت میں آ جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پوری دنیا دامن اسلام میں نہ سمٹ جائے۔ وہ سچی تعلیم ہمیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ وہ سچی تعلیم ہمیں کہاں سے ملے گی؟ کیسے معلوم ہوگا یہ تعلیم سچی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یعنی دین اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مکمل حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ حفاظت کا طریقہ کیا ہوگا؟ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حفاظ کرام کا دنیا کے اندر سلسلہ جاری فرمایا۔ حفاظ کرام کا کہ یہ قرآن دنیا کے اندر لاتعداد لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ رہے گا، اور دنیا کے اندر متعدد مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ دیگر قوموں نے قرآن کو دنیا سے مٹانے کی مکمل طاقت لگا دی کہ قرآن کا نسخہ دنیا سے مٹا دیا جائے۔ چنانچہ جب بغداد کے اندر تاتاریوں کا قبضہ ہوا تو وہاں پر ایک ایک گھر سے قرآن کو حاصل کر کر کے اس کو خاکستر کر دیا گیا، جلا دیا گیا کہ کوئی قرآن وہاں پر نہ بچے۔
پھر اس کے بعد ابھی آپ تاریخ ہندوستان سن رہے تھے، جب 1857 کے بعد 1857 میں ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا تسلط ہو گیا اور پھر مسلمانوں کے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑا گیا، تو اس وقت بھی ہندوستان کے اندر بھی قرآن پاک کو جلایا گیا۔ اور ابھی میں نے چند دن پہلے پڑھا کسی مضمون کے اندر کہ تقریباً 3 لاکھ قرآن ہندوستان کے اندر انگریزوں نے آگ کے حوالے کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ اسلام دنیا سے مٹ جائے، اسلام دنیا سے مٹ جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، وہ دنیا میں چل رہا ہے۔ تو قرآن کی حفاظت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کی کہ حفاظ کرام کا سلسلہ۔ اس کے بعد دین کا دوسرا جز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات، اس کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرکات و سکنات کو صحابہ کرام نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ سلسلہ آگے چلا۔ جب سلسلہ آگے چلا تو دین کے اندر میں بات کو سمیٹ کر لے کر چل رہا ہوں، جب وہ سلسلہ دوسری اور تیسری صدی تک پہنچا تو پھر دین کے اندر تحریف کا سلسلہ شروع ہوا۔ کچھ جھوٹے عبادت گزار پیدا ہونے لگے جو اپنی عبادت کے لیے حدیثیں گڑھنے لگے۔ تو پھر اس وقت کے علماء کرام کو یہ احساس ہوا کہ دین کے اندر دوسری چیزوں کی آمیزش ہو رہی ہے، تو انہوں نے دین کو بچانے کے لیے ضابطے اور اصول مرتب فرمائے، جس کو جرح و تعدیل کا اصول کہتے ہیں۔ انہوں نے روات کو پرکھنے کا اصول بنایا کہ کس کی بات کو ہم قبول کریں، کس کی بات کو قبول نہ کریں۔ چنانچہ دوسری صدی ہجری کے اندر، تیسری صدی ہجری کے اندر اس اسلام نے دنیا کو ایسے جبال علم دیے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی احیاء اسلام اور دین کی بقا کے لیے وقف کر دی، جس کے چند نام یحییٰ ابن معین اور یحییٰ بن سعید قطان اور امام احمد ابن حنبل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، عجلی، عقیلی، اور اس کے بعد ابن ابی حاتم، اور پھر آگے سلسلہ ابن ذہبی، امام ذہبی، اور پھر اس کے بعد حافظ ابن حجر اسقلانی، اور آپ کے زمانے میں عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی 100 سال پہلے تک تھے۔ ان تمام لوگوں نے اصول جرح و تعدیل مرتب کی، جس کا مقصد کیا تھا کہ کسی کی بات کو لینے سے پہلے جو دین کے طور پر کسی کی بات ہمارے تک پہنچا رہا ہے، اس کی بات قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں ہے، اس کو ہم جانچیں۔ یعنی سند کے اعتبار سے جو بات بیان کی جا رہی ہے، اس کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے یا نہیں، اور جو پہنچانے والے لوگ ہیں وہ کس مرتبے کے ہیں، ان کو جانچا ہے تاکہ دین کے اندر کوئی غلط بات کی آمیزش نہ ہو سکے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، چنانچہ سند یہ اسلام کا ایک شجرے، یعنی اس کو کہا جائے تمغہ امتیاز ہے۔ کسی بھی مذہب کی تعلیم کے اندر آپ کو سند کا سلسلہ نہیں ملے گا۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، تمام علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا میں جتنے بھی علماء کرام ہیں، اگر یہ اپنی سند کو بیان کرے تو میں یہاں سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا جو سلسلہ ہے وہ سب آپ کو کتابوں کے اندر لکھا ہوا مل جائے گا کہ میں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، انہوں نے کس سے پڑھا، اور پھر ہندوستان میں علم کہاں سے ہے، انہوں نے کس سے پڑھا۔ یہ سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا، اور یہ تحریری شکل میں موجود ہے۔ یہ اسلام کا تمغہ امتیاز ہے کہ سند کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی کہ ہر بات کو ناپا جائے، جانچا جائے کہ یہ بات درست ہے یا درست نہیں۔ وہی بات ابن سیرین کا مقولہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا تھا، ان ھذا العلم دین، یہ جو تم علم دین حاصل کر رہے ہو یہ دین ہے، فانظروا عمن تاخذون دینکم، کہ تم دیکھو کہ تم دین کس سے حاصل کر رہے ہو۔ جو دین کی بات نقل کرنے والا ہے کیا وہ اس معیار کا ہے کہ اس کی بات کو قبول کیا جائے، اس کی بات کے اوپر عمل کیا جائے، اس کی بات کے اوپر کان کو دھرا جائے، وہ اس لائق ہے یا لائق نہیں، اس کی بات کیا دین کے تقاضے کے متصادم ہے یا دین کے تقاضے کے مطابق ہے، اس کو جانچا جائے۔ اس طریقے سے دین کی حفاظت کی گئی ہے، اور علماء کرام کے مرتبے کو بیان کیا گیا جو پہلے آپ کے سامنے میں نے نقل کیا۔ وہ ساری فضیلت اسی لیے کہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور دین انہی کے واسطے سے دنیا کے اندر پھیلے گا، واسطے ہی کے ذریعے سے دین پھیلے گا، بغیر واسطے کے دین نہیں پھیلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دستور دنیا کے اندر دین کے پھیلنے کو اور تعلیمات کے عام کرنے کا جو دیا ہے وہ یہی طریقہ ہے کہ واسطے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ وحی کے ذریعے عطا فرمایا۔
حضرت جبریل امین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان واسطہ بنے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے۔ اللہ چاہتے تو قرآن براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما دیتے بغیر کسی واسطے کے، اور اگر اللہ چاہتے تو دنیا کے اندر قرآن کو یکبارگی نازل فرما دیتے، جیسا کہ مشرکین کا مطالبہ تھا کہ جملہ واحدہ کے اندر قرآن کیوں نازل نہیں ہوا۔ انسان سوتا اور صبح اٹھتا تو اب ہر آدمی اپنے سرہانے جو ہے تو قرآن موجود پاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے واسطے کے ذریعے قرآن بھیجا، واسطے کے ذریعے دین بھیجا، اور انبیاء کرام کو ان کا وارث بنایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، تو علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، اور وہی طریقہ ہے کہ واسطے کے ذریعے سے دین آگے چلے گا، بغیر واسطے سے دین نہیں چلے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی، انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی دین حاصل کرنا چاہے، علم حاصل کرنا چاہے، اپنی انا کے ساتھ، اپنی نفس کے ساتھ اگر کوئی دین حاصل کرنا چاہے گا، علم حاصل کرنا چاہے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آگے انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے نفس کی ذلت اور علماء کی خدمت کے ذریعے سے دین کو حاصل کرے گا، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ اپنے نفس کو ذلیل کرے گا دین کے لیے، اور علماء کی خدمت کرے گا، یعنی ان کی خدمت میں جا کر دین کو حاصل کرے گا، فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ یعنی واسطے کے ذریعے اور علماء کے پاس جا ہی کر دین حاصل ہوگا، بغیر واسطے کے، بغیر علماء کے سامنے دانوِ تلمس طے کیے ہوئے دین اگر حاصل کیا جائے گا اپنے سے، تو فرمایا کہ وہ دین کو حاصل نہیں کرے گا، بلکہ خود کی زندگی بھی برباد کرے گا، دوسروں کی زندگی بھی برباد کرے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس کا اثر، اور پوری دنیا کے اندر یہ بلکہ ایک سازش کے تحت اس کو پھیلایا جا رہا ہے کہ ایک نعرہ دیا جا رہا ہے، جو پہلے کا نعرہ ہے اس کو آج پھر زندہ کیا گیا، ہم رجال ونحن رجال، کہ وہ لوگ پہلے گزرے وہ بھی آدمی تھے، انہوں نے قرآن کے ذریعے سے علم حاصل کیا، انہوں نے احادیث کے ذریعے سے مسائل کا استنباط کیا، وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیا اس مشق ستم کے لیے صرف ہمارا قرآن، ہماری حدیث ہی ہے؟ دنیا کے اندر کوئی ایک مثال ہمیں دے دیجئے کہ کوئی عام آدمی دنیا کے کسی فن کے اندر اس فن کی براہ راست کتاب بن کر وہ ڈگری حاصل کر لے، اس فن کے اندر ماہر بن جائے۔ دنیا کے اندر بے شمار فن ہے، ڈاکٹری کی کتابیں ساری دنیا کے اندر لکھی پھیلی ہوئی ہیں، انگریزی زبان کے اندر انگریزی ہم جاننے والے ہیں، انگریزی کے اندر ہم نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، اس کے اندر ہم نے ایم ایچ کیا ہے، اس کے اندر ہم نے پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن کیا کوئی آپ کو دنیا میں ملتا ہے جو براہ راست طب کی اور ڈاکٹریٹ کی کو پڑھے اور اس کے بعد دنیا اس کو ڈاکٹر تسلیم کر لے، اور دنیا اس کو ڈاکٹر کی ڈگری دے دے، اور وہ اپنا مطب کھول کر بیٹھ جائے، اپنا میڈیسن سینٹر کھول کر بیٹھ جائے، لوگ اس کو ڈاکٹر جانے، لوگ اس سے علاج کرائیں، وہ کسی کو دوا دے دے گا، ہو سکتا ہے تو 2 4 10 آدمی کو اس کی دوا بہت نفع کر دے، لیکن کوئی اس کو ڈاکٹر تسلیم نہیں کرے گا۔ اور کہنے والے یہ کہیں گے، دراندیش لوگ یہ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر نہیں، یہ جھولا چھاپ ڈاکٹر ہے، اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، اس نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے، اس نے کسی ڈاکٹر کے ماتحت رہ کر اس کی پریکٹس نہیں کی ہے۔ اگر اس کی دوا 2 4 10 کو فائدہ کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ 11ویں آدمی کو وہ نقصان کرے اور وہ صحت مند ہونے کے بجائے قبرستان پہنچ جائے۔ تو یہ 10 آدمی کی زندگی یہ نفع بخش ہے، یا ایک آدمی کی جان چلی جائے وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ فرمایا عقل کا تقاضا ہے کہ کوئی اس کو ڈاکٹر تسلیم نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے دنیا میں اور دیگر چیزیں، انجینئرنگ کی کتابیں موجود ہیں، لیکن کوئی آدمی براہ راست چاہے کہ ہم انجینئرنگ کی کتاب پڑھ کر انجینئر بن جائیں، لوگ ہم کو انجینئر تسلیم کر کے مکانات تعمیر کرانے لگے، کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ کھانا پکانے کی کتابیں موجود ہیں، کوئی آدمی یہ چاہے کہ ہم کھانا کی کتاب پڑھ کر بہترین جو ہے تو شیف بن جائیں، کھانا بنانے والے بن جائیں، اور ہمیں جو ہے تو کسی اعلیٰ درجے کے ریسٹورنٹ کے اندر نوکری مل جائے، ہمارا نام ہو جائے، وہ اس کی تعلیم کو حاصل کیے بغیر نہیں ملے گا، اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن یہ مشق ستم کہاں ہے؟ صرف اسلام کے اندر کہ ہم کتابوں کے ذریعے سے دین کو حاصل کیا جا رہا ہے، لوگ حاصل کر رہے اور اس کو رواج دے رہے ہیں اور لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں۔ آج علماء کرام جب کہتے ہیں کہ فلانے کا بیان مت سنو، فلانے کی کتاب مت پڑھو، اس لیے کہ اس نے صحیح طریقے سے دین حاصل نہیں کیا ہے، وہ تمہارے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، تو کیا کہتے ہیں کہ اس کی بات سن کر بہت سارے لوگ صحیح راستے کے اوپر آ رہے ہیں، اللہ والے بن رہے ہیں، نماز پڑھنے والے بن گئے، اس کی زندگی سدھر گئی۔
ہم اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت نفع ہوتا ہے، ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ہم کچھ عبادت گزار بن جائیں، کچھ نماز پڑھنے والے بن جائیں، کچھ ہماری زندگی کے اندر دیگر شعبوں میں سدھار آ جائے، لیکن اگر وہ خیانت کرے گا اور اپنے جہل کی بنیاد پر وہ خیانت کرے گا اور ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں لگے گا اور ہم اپنی لا علمی کے اندر دیندار بن رہے ہوں گے، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو دیں گے۔ آج اس طرح کے مواد دنیا کے اندر فراہم کیے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بے شمار لوگ اس طرح کے موجود ہیں۔ جاوید غامدی کے نام سے چینل چل رہا ہے، لوگ اس کو سن رہے ہیں اور اس کی تعلیم کے اوپر اشعش کرتے ہیں۔ انجینئر مرزا، کیا نام ہے اس کا، علی مرزا، اس کے بیانات چل رہے، لوگ سن رہے ہیں۔ یہ دو نام ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو دین کی چند باتیں سن لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، لوگ اس کو یعنی اس کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، میرے کہنے کا مقصد یہ کہ دین کی حفاظت کا جو طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وہ علماء کرام کے واسطے ہی سے پورا ہوگا۔ دین صحیح علم وہیں سے آئے کہ کوئی آدمی علماء کی مجلس کے اندر جائے، ان سے دین کا مسائل دریافت کرے، وہاں سے دین کی بات کو حاصل کرے۔ اگر زانو تلمس طے نہیں کیا ہے، اپنے سے کیا ہے، تو وہ علم اس کو یعنی کیا کہتے ہیں، اس کے ایمان کے بھی جنازہ نکال سکتا ہے، وہ اپنی دانست کے اندر تو بہت اچھا ہوگا۔ اس لیے یہ جو سازش چلائی جا رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اور دیگر شعبوں کے ذریعے کہ ہم رجال و نحن رجال، کہ جب وہ کر سکتے ہیں، قرآن کے ذریعے مسائل نکال سکتے ہیں، احادیث کے ذریعے مسائل نکال سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں نکال سکتے؟ جو نکال رہے ہیں ان کو نکالیں، جو ان کی عاقبت ان کو مبارک ہو۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ہوش کے ناخن لیجئے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ جو دین کے حاصل کرنے کا صحیح طریقہ ہے، یعنی علماء کرام کے رابطے میں رہ کر ہی ہمارے دین کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ آج مستقل یہ سازش چل رہی ہے، بلکہ انگریزوں نے یہ سازش اس ہندوستان کے اندر بوئی ہے کہ عوام کا علماء کرام کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا جائے۔ جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کا تسلط ہوا تھا، اس وقت انگریزوں نے بہت غور و خوض کے بعد مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے جو تجاویز پاس کی تھی، اس کے اندر جو 3 باتیں پاس ہوئی تھی، اس کے اندر ایک بات یہ تھی کہ اس ملک کے اندر اگر ہمیں باقی رہنا ہے تو مسلمانوں کے اندر سے مسلمانی اور ایمانی روح کو نکالنا ہوگا، اور اس روح کو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کی عوام کا تعلق ان کے علماء کرام سے کاٹ دیا جائے۔ اور اس کے نتیجے میں آج پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے طرح طرح کے لوگ مضامین رائج کر رہے ہیں، اور ہماری یعنی صاف دل عوام اس کے اوپر ایمان لا رہی ہے، اس کو سن رہی ہے، اور اس غفلت کے اندر پڑے ہوئے، اس خوش خیالی کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کا بیان بہت بہتر ہے، ان کی بات بہت اونچی ہے، وہ سب کی بات ایک طرف رکھ کر براہ راست قرآن کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، ایک زمانہ گزرا ہے کہ دنیا کے اندر صرف قرآن کے ماننے والے بھی پیدا ہوئے تھے، جن کو اہل قرآن کہا جاتا تھا، لیکن وہ گمراہ لوگ تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک پیمانہ دیا ہے۔ وہ کیا پیمانہ ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، کہ ہدایت کا راستہ وہی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ میں ہوں سے مراد کیا کہ جس کتاب اللہ کو لے کر میں آیا ہوں وہ، اور میرے صحابہ جس طریقے کو لے کر چلے، یعنی کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی کتاب بھیجی ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی کتاب بھیجی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور رہا ہے کہ جب بھی کوئی نئی کتاب آئی ہے، اس نئی کتاب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نئے پیغمبر کو بھیجا ہے۔ ایسا تو دنیا کے اندر ہوا ہے کہ ہم پیغمبر یعنی کتابیں آئی اور پیغمبر موجود ہوں، ان کے اوپر کتاب نازل ہو گئی، اور پھر اسی کے متعلق دوسرے صحیفے آئے، انہی کے اوپر نازل ہو گئے، اور پھر آگے دوسرے انبیاء کرام آئے، ان کو کتاب نہیں دی گئی، وہ پچھلی کتاب کی تبیین، اس کی تشریح، اس کی تعریف لوگوں کو دیتے رہے۔ لیکن کوئی نئی کتاب دنیا کے اندر نازل کی گئی، کوئی نیا دین دنیا کے اندر نازل کیا گیا، تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نئی کتاب نازل فرمائی ہو تو اس کے ساتھ نئے پیغمبر کو نہ بھیجا ہو۔ اللہ نے کتاب کے ساتھ اس کے رجال کو بھی بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رجال ہی کے ذریعے سے یہ دین آگے تک چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو لمبا بیان کیا تھا
اس کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ جو موجود ہیں وہ غیر موجود تک اس دین کی ذمہ داری کو پہنچا دیں۔ دوسرے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ تم اس دین کو سنو اور تم سے اس دین کو سنا جائے گا، اور آپ نے بشارت دی کہ جو خوشحال خوش باش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جو دین کو سنے اور اس کو آگے پہنچائے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں یعنی جن کے پاس پہنچایا جائے وہ سننے والے سے زیادہ اس کو سمجھنے والے ہیں، یعنی جس کے پاس پہنچائے اس کے پاس عقل زیادہ، اس کے پاس فہم زیادہ ہے۔ تو دین کو پہنچنے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ رجال کے ذریعے سے پہنچے گا، وہ واسطے کے ذریعے سے پہنچے گا، وہ علماء کرام کی مجلس کے ذریعے سے پہنچے گا۔ براہ راست اگر ہم کتاب کے مطالعہ کے ذریعے یا کسی ایسے آدمی کے ذریعے جس نے کسی عالم کی صحبت اختیار کر کے کسی کے سامنے زانو تلمس طے کیے بغیر اگر علم حاصل کیا ہے اور اپنے سے مسائل کا استنباط کیا ہے اور خود بیانات کر رہا ہے، تو میرے بھائیو دوست بزرگوں اس کے ایمان کا بھی خدا حافظ ہے، اور اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ اپنے ایمان کی بھی خیر بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کو جو طریقہ دیا ہے ہمیں اس طریقے کے مطابق دین کو حاصل کرنا پڑے گا۔ آج کا یہ دور انتہائی خطر دور ہے، ہر قدم کے اوپر ہمارے ایمان کو اچکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں انتہائی چوکنا رہنا پڑے گا۔ جو باتیں ہمارے سامنے پیش کی جائیں اس کو علماء کرام کے سامنے پیش کر کے برابر ان سے رابطے میں رہ کر اس بات کی ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بات آج چل رہی ہے، اس کی دین کے اندر کیا اہمیت ہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ کوئی بات ہمیں ملی جو ہمارے مزاج کے مطابق ہے، ہم اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے بغیر تحقیق کے، اور نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور دنیا کی ارتداد کے دہانے طرف اس ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہے۔ میرے بھائیو دوست بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے اس زمانے کے اندر اگر ہم اپنے دین کی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ہمیں علماء کرام کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ انگریزوں نے جو بیج بویا ہے اپنے اقدام کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔